السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا اور کشتی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز بھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے ساری کی ساری کشتی بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھاتا۔ وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے۔ کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں بیٹھیے۔ ان کے ساتھ جو کنیز تھی کہنے لگی چہرے سے تو نیک آدمی لگتا ہے، اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا؟ وہ صاحب کہنے لگے اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا آگے گئے تو کھانا نکالا، مجھے بھی کھلایا۔ کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد کنیز سے کہا کہ مجھے معاذاللہ گانا سناؤ۔ وہ گانا سنانے لگی تو یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، کہنے لگا سنو۔ میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا۔ پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے؟ تو میں نے کہا میں سناؤں، میں کیا سنتا ہوں؟ کہا سنائیے۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے اسے چند آیات سنائی، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا۔ کارنامے بڑے ہی خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ ہے۔ دولت بڑی تھی تو ہم نے بھی شباب کباب شراب میں اڑا دی، معافی ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اوہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو فوراً ہی قبول کر لیتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی مسجد سے بہت دور گزر گئی ہے، انہیں کوئی بندہ چاہیے جو ان کو پیغام حق سنائے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام کتنا میٹھا ہے۔ میرا خیال ہے بلکہ ماننا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا تو وہ دنیا کے کسی اور رنگ میں نہیں رنگ سکتا۔ انشاءاللہ نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ ہے۔